روح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. دوسرا مسئلہ ہے چوتھے دن قربانی. چوتھے دن قربانی کے بارے میں 3 حدیثیں جس سے استدلال کیا جاتا ہے. ایک حضرت ابو ہریرہ سے، ایک ابو سعید خدری سے، اور ایک جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ 3 حدیثیں جس میں آتا ہے ایام التشریق کلھا ایام الاضحیہ، کہ ایام تشریق جتنے ہیں سب کے سب قربانی کے ایام ہیں. تو ایام تشریق تو چوتھا دن بھی ہے نا، 10، 11، 12 اور چوتھا دن، اس میں تکبیرات تشریق بھی کہی جاتی ہیں. تو یاد رکھو یہ تینوں حدیثیں ضعیف ہیں. یہ جو 2 حدیثیں حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ سے، ان کے راوی میں آتا ہے معاویہ ابن یحییٰ صدفی. یہ اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں واہن جدن. واہن کا مطلب ہوتا ہے ایسے ہی، ہمارے ہاں اس کو اردو میں ترجمہ ہے پھینکو. واہن کا مطلب ایسے ہی کوئی چھوڑ دیتے ہیں لمبی لمبی. اور دوسرے ہیں جبیر، اور دوسرا اس کی سند میں بھی اضطراب ہے. دوسرے راوی ہیں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ان کے راویوں میں آتا ہے سلیمان الاشدق. یہ متکلم فی راوی ہیں. متکلم فی کہتے ہیں کہ ان کی توثیق میں کلام ہے، بہت سو نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. اس ڈیٹیل میں آپ کو جانا یہ تو بہت مشکل ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث کے غیر مقلدین کے امام سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے یہ حدیث منقطع ہے، لم یثبت اصلہ. منقطع حدیث ہے، اس کی اصل ثابت نہیں ہے. بہت بڑے محدث ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور زیادہ تر اہل حدیث انہی کو فالو کرتے ہیں، اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. تو یہ روایت کے لحاظ سے صحیح حدیث نہیں ہے. روایت کے لحاظ سے صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم کی حدیث آپ کو بتاتا ہوں، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی. آئی بات سمجھ میں؟ اب لیکن اس میں ہے سمجھنے کی چیز. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا. آئی بات سمجھ؟ 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا، بعد میں اجازت دے دی. آئی بات سمجھ؟ اب دیکھو قربانی کا گوشت 3 دن تک ذخیرہ کرنے کی اجازت تھی. یہ 3 دن کون سے ہوں گے؟ 10، 11، 12. اگر 13 کو بھی شامل کر لو تو پھر 3 کے بجائے کتنے ہو جائیں گے؟ 4 دن. اب 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. کیا مطلب؟ 3 دن کے اندر کھانے کی. اگر چوتھے دن قربانی جائز ہوتی تو 3 کے بجائے 4 دن ذخیرہ کرنے کی اجازت ہوتی. بخاری کی اس حدیث میں، مسلم کی حدیث میں ہے کہ بعد میں اجازت دے دی کہ 3 دن سے زیادہ بھی ذخیرہ کر سکتے ہو. جیسے آج کل تو محرم کے حلیم پک رہے ہیں نا بقرعید کے، وہ اسی حدیث کی بنیاد پر کہ آپ نے بعد میں اجازت دے دی. حلیم پکنا حدیث کی بنیاد پہ نہیں ہے، یعنی محرم تک گوشت کو کھینچنا وہ حدیث کی بنیاد. یہ متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح، بالکل بے غبار، بالکل روز روشن کی طرح اس سے واضح ہو رہا ہے کہ قربانی کے دن 4 نہیں ہیں، کتنے ہیں؟ 3 دن. بالکل واضح پتہ چل رہا ہے. اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ ہو سکتا ہے 3 دن سے مراد ہوں اگلے 3 دن، بقرعید کا دن چھوڑ کے، بعض لوگ یہ شبہ کر سکتے ہیں نا کہ بھئی یوم نحر اس سے مستثنا ہے، قربانی والا دن، قربانی والے دن کے علاوہ کے 3 دن مراد ہیں. تو پہلی بات تو یہ دلیل کیا ہے اس سے؟ قربانی والے دن کے علاوہ کی بات کرتے ہیں تو علاوہ میں تو پھر 6 دن ہونے چاہیے. 3 دن قربانی کے تو سب مانتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے 3 دن 6 دن قربانی، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ فتح الباری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 3 دن جو ایام اکل اور شرب ہیں، اور جو 3 دن نبی نے گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت دی، وہ 3 دن ایام منا ہیں. اور ایام منا محدثین اور صحابہ تابعین کی اصطلاح میں ان 3 دنوں کو کہا جاتا تھا، 10، 11 اور 12 کو. یہ بالکل بے غبار روایت ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ، کسی ایک صحابی سے بھی فتویٰ منقول نہیں ہے کہ چوتھے دن کسی صحابی نے قربانی کی ہو یا کرنے کی اجازت دی ہو. اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ سے مروی ہے کہ ان کا یہ صریح فتویٰ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ قربانی کے صرف اور صرف 3 دن ہیں. میں آپ کو صرف وہ فتاویٰ پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں جو صحابہ کرام سے منقول ہیں. پہلا فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مصنف ابن ابی شیبہ میں،
ابن ابی لیلہ کے طریق سے عن المنہال ابن عمرو عن زر عن علی قال النحر ثلاثه ایام افضلها اولها، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قربانی کے 3 دن ہیں جن میں سب سے افضل دن سب سے پہلا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے. مالک ابن ماعز الثقفی سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا انما النحر فی هذه 3 ایام، قربانی صرف ان 3 دنوں میں ہے، 4 دنوں میں نہیں. کتنے دنوں میں؟ صرف 3 دنوں میں. اور غالب یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات منبر پہ کہی ہوگی کیونکہ وہ خلیفہ تھے. اغلب یہ ہے کیونکہ حضرت عمر تو جب خطابت کرتے تھے نا، خطبہ دے، تبھی لوگ ان کی بات کو سنا کرتے تھے، کسی صحابی نے ان کی مخالفت نہیں کی. تیسری بات یہ حدیث ہے مرسل، حضرت مجاہد حضرت عمر سے نقل کرتے ہیں. اس کی سند پہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ حضرت مجاہد نے تو حضرت عمر سے ملاقات کی نہیں. تو یاد رکھو حضرت مجاہد عبداللہ بن عباس کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں. تو اور یہ خیر القرون کا دور ہے، جس دور کے بارے میں نبی نے فرمایا سب سے بہترین میرا دور، پھر اس کے بعد. تو حضرت مجاہد اس دور کے صف اول کے تابعین میں سے ہیں. تو حضرت مجاہد اگر حضرت عمر کی طرف نقل کر کے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں اس کے صحیح ہونے کا احتمال زیادہ ہے، ضعیف ہونے کا احتمال کم ہے. اور خاص طور پہ فقہی مسئلہ جب بیان ہو رہا ہو اور جس فقہی مسئلے کا تعلق بھی عید کے دن سے ہو، بقرعید کے قربانی کے مسئلے سے ہو، جس میں جو بہت اہمیت کا حامل ہے ایک مسئلہ، اس میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضعیف راوی سے نقل نہیں کریں گے. وہ تیسری حدیث ابو حمزہ عن حرب کے طریق سے ابن ناہیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایام النحر 3 ایام. عبداللہ بن عباس فتویٰ دیتے ہیں، یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ قربانی کے ایام 3 دن کے. ٹھیک ہے. چوتھا فتویٰ بھی عبداللہ بن عباس سے، مگر ان کے دوسرے شاگرد سعید ابن جبیر جو جنہوں نے حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کی تھی اور حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کر دیا تھا، یہ سعید بن جبیر عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں النحر 3 ایام، قربانی کتنے دن ہے؟ 3 عربی میں کسے کہتے ہیں؟ 3 کو. قربانی 3 دن ہے. یہ 4 فتوے ہو گئے. چوتھا فتویٰ عبداللہ ابن نافع نبی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ذبحت یوم النحر والثانی والثالث فہی الضحایا، جو جانور 10، 11 اور 12 کو ذبح ہو وہ ہے قربانی کا جانور. کیا مطلب؟ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ قربانی کا نہیں ہے، وہ گوشت کھانے کا ہے. وہ جیسے بھئی آپ نے مہمانوں کی تواضع کی، گوشت کھا لیا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. امام مالک کے طریق سے بھی یہ مروی ہے عن مالک عن نافع عن ابن عمر. چھٹی روایت معاویہ ابن صالح فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو مریم نے نقل کیا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا الاضحیٰ 3 ایام، قربانی کتنے دن ہے؟ بول لو نا، کیا جا رہا ہے؟ کتنے دن ہے قربانی؟ 3 دن ہے. یہ چھٹا فتویٰ ہو گیا. 7واں حضرت شعبہ قتادہ سے اور وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں الاضحیٰ یوم النحر و یومان بعدہ، قربانی نحر والے دن اور اس کے بعد 2 دن ہے. یہ روایت ہے محلہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کی کتاب المحلہ، اور اس حدیث کو ابن حزم نے صحیح قرار دیا. تو یہ 7 فتاویٰ ہیں صحابہ کرام کی، اور بھی کتابوں میں تحقیق کریں اور بھی مل جائیں گے. اتنے سارے فتاویٰ ہیں اور کسی ایک صحابی سے بھی اس کی مخالفت منقول نہیں ہے. اور یاد رکھو عید وہ ہے جو مدینہ میں جانے کے بعد 10 سال نبی نے قربانی کی ہے، 10 سال بقرعید آئی ہے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں سے، صحابہ سے مخفی رہ گئی ہو. اگر چوتھے دن ہوتی تو صحابہ سے یہ بات مخفی، کیونکہ عید بقرعید یہ تہوار ہیں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کسی کو پتہ چلے اور کسی کو پتہ نہ چلے. اگر چوتھا دن بھی عید کا ہوتا تو یہ اتنا بڑا تہوار صحابہ کرام سے کیسے مخفی رہ جاتا؟ اتنے سارے فتاوی ہیں صحابہ کرام کے. امام طحاوی احکام القرآن میں فرماتے ہیں لم یروى عن احد من الصحابہ خلافهم، کسی ایک صحابی سے بھی ان صحابہ کی مخالفت منقول نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا کہ چوتھے دن کی قربانی جائز ہے. کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے. فتعین اتباعهم اذ لا یوجد ذلك الا توقیفا، لہذا ان صحابہ کی اتباع کرنا واجب ہے کیونکہ صحابہ کرام یہ بات اپنی عقل اور رائے سے نہیں کہہ سکتے. یہ وہ باتیں ہیں جو نبی کے عمل کو دیکھ کے یا نبی سے سن کے کہی جاتی ہیں، اس میں اپنی ذاتی رائے نہیں چلتی. اب میں ایک دلیل ان کی دے دوں آپ کو. ابن حزم ظاہری جو اہل حدیث کے غیر مقلدین کے امام سمجھے جاتے ہیں وہ ایک دلیل دیتے ہیں
کہتے ہیں من قال اما من قال بقول ابی حنیفہ ومالک فانه محتج بانه قول روی عن عمر وعلی وابن عمر وابن عباس وابی ہریرہ وانس ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف ومثل هذا لا يقال بالرأي قال وقد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعة من الصحابة لا يعرف منهم مخالف. یہ کہتے ہیں یہ بھی چونکہ اہل حدیث حضرات ہی کے مسلک کے حامل ہیں، یعنی ابن حزم جو ہے نا یہ بھی چوتھے دن قربانی کو جائز سمجھتے ہیں. اب یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک پہ رد کرتے ہوئے ایک دلیل دے رہے ہیں. کہتے ہیں دیکھو ابو حنیفہ اور مالک اور ان کو فالو کرنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں 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 صحابی سے مروی ہے کہ 3 دن کی تک قربانی ہے، چوتھے دن نہیں، اور ان صحابہ کی کسی نے بھی مخالفت نہیں کی. کہتے ہیں یہی دلیل ہے ان کی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی تو بہت سارے صحابہ میں صحابہ کی رائے کو ترک کیا ہے، تو یہاں آپ صحابہ کی رائے کو ترک کیوں نہیں کرتے؟ آئی بات سمجھ میں؟ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابن حزم فرما رہے ہیں کہ حنفیہ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ 3 دن قربانی ہوگی، چوتھے دن نہیں ہوگی، اور دلیل میں کہتے ہیں اتنے سارے صحابہ کا فتویٰ ہے اور کسی صحابی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی. تو ابن حزم ہم پہ رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو اور بھی تو بہت سارے مسائل میں بہت سارے صحابہ کے فتاوی ہیں مگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے. تو اس سے اتنی بات پتہ چل گئی کہ ابن حزم نے اس بات کو بہرحال تسلیم کر لیا کہ اتنے سارے صحابہ کا فتویٰ بھی ہے اور اس کے مخالف کسی کا قول نہیں بھی ہے. اتنی بات مان لی انہوں نے. باقی یہ جو ایک الگ سے دعویٰ کیا ہے کہ اور بھی تو بہت سارے مسائل ہیں جن میں بہت سارے صحابہ ایک طرف اور آپ کی رائے ایک طرف، اس دعوے کو ہم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں صحابہ کا اجماع ایک طرف ہو اور امام حنیفہ دوسری طرف. یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن پہلی بات بہرحال انہوں نے بھی تسلیم کی. تو بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یاد رکھو چوتھے دن قربانی کی جو حدیث ہے وہ سند کے اعتبار سے بھی مسترب ہے اور سلیمان الاشدق اور یحییٰ ابن معاویہ الصدفی کی وجہ سے بھی وہ ضعیف ہے. اور اس کے مقابلے میں جو حدیثیں ہیں صحابہ کرام کا اپنا عمل اور بخاری مسلم کی جو میں نے حدیث پیش کی اس سے پتہ چلتا ہے قربانی 3 دن میں. اور آخر میں ایک بات بس کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 3 دن تک قربانی بہرحال جائز ہے. ایک مسئلہ، چوتھے دن میں اختلاف ہو گیا تو آپ ایسے دن کیوں نہیں کر لیتے جس میں آپ کو یقین ہو کہ بھائی سب کے ہاں ہو جائے گی. اتفاق کس پہ؟ 3 دنوں پہ اتفاق، چوتھے میں اختلاف ہے تو آپ، اور 3 دن تک بھی بہت وقت ہوتا ہے. تیسرے دن بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں کرتا، 2 دنوں میں دوسرے دن بھی قصائی مل جاتا ہے. تیسرے دن بھی لوگ کہتے ہیں جنہوں نے 4-4 6-6 قربانیاں کرنی ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار چلو ہم تیسرے دن، ایک ہمارا پہلے دن ہو گئی ہے گوشت ووشت کھا لیا، باقی تیسرے دن سہولت سے قصائی سستا مل جاتا ہے. لیکن آپ جان کر چوتھے دن کیوں جا رہے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ اس پہ بھی پوری امت کا اتفاق ہے کہ پہلے دن افضل ہے، دوسرے دن اس سے کم ثواب، تیسرے دن ثواب اور کم ہو جائے گا. جب اور کم ہو جائے گا تو پھر تو چوتھے دن اگر جائز ہو بھی تو بہت ہی کم ہو جائے گا. جان کر چوتھے دن اپنا ثواب کیوں کم کر رہے ہیں؟ یہ بات ساڑھی عقلچ، پنجابی میں لفظ ہے پتہ نہیں وچ ہے یا اچ ہے، سمجھ میں نہیں آیا. ساڑھی عقل وچ، لیکن بولتے ایسے اچ ہی آ رہا ہو. تو ساڑھی عقل اچ، یہ بات یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. اور ایک آخری بات، یہ جو حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. بعض ائمہ کے نزدیک یہ وجوبی حکم ہے، حنفیہ کے نزدیک یہ استحبابی حکم ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء حکمت بیان کرتے ہیں کہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے. حاجیوں سے، کیونکہ احرام کی حالت میں بھی نہ ناخن کاٹنا نہ بال کاٹنا، حاجیوں سے مشابہت ہو جائے. لیکن فقیر نالائق جو علم ان علماء کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اسے اس توجیہ پر اشکال ہے. میری نظر میں اس کی ایک الگ حکمت ہے. اگر یہ حکمت ہوتی حاجیوں سے مشابہت تو اس میں قربانی کرنے والے کی قید کی بھی ضرورت نہیں تھی. جس نے نہ کرنی ہے وہ بھی حاجیوں سے مشابہت کرے نا. مالدار لوگ حاجیوں سے مشابہت کریں، غریب نہ کریں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میری نظر میں اس کی دوسری حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو جلد قربانی کروانے کے لیے نبی نے یہ حکم دیا ہے تاکہ قربانی میں تاخیر نہ کریں. جب آپ کے بال اور ناخن بڑے ہوتے ہیں نا، 10 دن ہو گئے، آپ کا دل چاہتا ہے جلدی سے کاٹوں، آپ اگلے دن نہیں کرو گے، آپ بولو گے پہلے دن ہو جائے میں جن بھوت بنا ہوا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ناخن بڑھ گئے، چبھ رہے ہیں،
تو وہ تاخیر نہیں کرے گا، کوشش کرے گا جلد سے جلد قربانی ہو۔ میری ایک رائے ہے، یہ خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو میری نظر میں اس کی حکمت یہ ہے کہ قربانی جلد کرانے کے لیے جلدی کر لیں یہ لوگ، قربانی دیر نہ کریں۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ جلدی قربانی کروانا، اور جلدی قربانی میں حکمت ثواب زیادہ ہے تاکہ عید، اور دوسری حکمت مسلمانوں کا عید کا دن عید کی طرح گزرے۔ اللہ کے نبی عید کے دن کو عید بنانا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ لوگ دال چاول کھائیں اس دن۔ دال چاول ہی کھانی ہوئی بقرعید کس بات کی بھائی؟ پھر چکن ہی کھانا ہے تو پھر بقرعید تھوڑی ہوئی وہ۔ اور خود نبی کا اپنا عمل کیا تھا؟ بقرعید کے دن کھاتے نہیں تھے جب تک کہ جانور ذبح نہیں ہوتے۔ پہلا لقمہ جو آپ کے منہ مبارک میں جاتا وہ بقرعید کی قربانی کا گوشت ہوتا، اتنا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ حکمت اس میں ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جلدی قربانی کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو آپ چوتھے دن کریں گے تو اس فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اب آخری بات، یہ مسئلے بھی لوگوں کے آئے ہوئے ہیں بھائی، یہ پھر بعد میں پوچھ لو۔ یہ جیسے کمال اتاترک بادشاہ کو ہیرو سمجھنے والے لوگ کافر ہیں، چھوڑو کیا کرنا ہے، کافر ہیں، مسلمان ہیں۔ اگر کوئی چاروں اماموں کو حق پر سمجھے اور تقلید چاروں کی کرے، جیسے مسئلہ میں جس کا زیادہ سمجھ میں آئے وہ اس کے بولے، تو کیا کہہ رہے ہیں بھائی چاروں اماموں کو برحق سمجھتا ہے تو کبھی کسی امام کا قول لے لیا، کبھی کسی امام کا قول لے لیا، یہ کیا ہے؟ اس سے نقصان ہوگا، اتباع ہوا، خواہشات کا غلام بن جائے گا۔ امام شافعی کا مذہب ہے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام حنیفہ کا مذہب ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا مگر خون نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ نے وضو کیا، خون نکلا، لوگ کہہ رہے ہیں وضو کرو، کہہ رہے ہیں میں امام شافعی کے مذہب، اس مسلک میں امام شافعی کے مذہب کو فالو کرتا ہوں۔ تھوڑی میں بچی آئی کھیلتی ہوئی، آپ نے اس کو پیار کیا، کہہ رہے بھائی امام شافعی تو کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں امام حنیفہ کے قول کو لے رہا ہوں۔ چوچو کا مربع بن جائے گا نا، اس لیے کہتے ہیں بھائی ایک شرافت کے ساتھ چلتے رہو، شر اور آفت کی بننے کی کوشش، شرافت سے رہو، شر اور آفت نہ بنو۔ اختلافی مسائل زیادہ ہو گئے ہیں آج بھائی۔ یہ پوچھ رہے ہیں جو لوگ چوتھے دن قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کل قیامت کے دن قابل قبول ہوگی؟ بھائی یہ اللہ کے کام ہے، ہم نے دلائل سے ایک بات واضح کر دی ہے، جس کو سمجھ میں آ جائے عمل کر لے، جس کو نہیں آ رہا وہ پھر اختلافی مسئلہ ہے، فروعی مسائل ہے، ہم فتوے نہیں جھڑتے کسی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ آپ نہ کریں بس، کیونکہ یہ چوتھے دن قربانی کرنا نہ کرنا اتنا اہم نہیں ہے۔ قربانی پہ لڑنا، ایک چوتھے دن قربانی کر رہا ہے، آپ نے میرا بیان ڈیک میں اونچی آواز میں چلا دیا، اس نے کسی اپنے مولوی صاحب کا بیان چلا دیا، پھر آپ نے اس کا جواب، پھر اسی ادھر سے چاقو، اونٹ کھڑا ہوا ہنسے گا، تماشا دیکھے گا، اور آپ دونوں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوگے۔ کچھ نہیں ہوتا، اگر کر دے تو اس کو کرنے دو، ٹھیک ہے نا؟ امت کو جوڑنے کی ضرورت زیادہ ہے۔ یہ تو میں نے اس لیے جواب دے دیا کہ لوگ ہمیں بیوقوف نہ سمجھیں، صحیح ہے نا؟ اور ہمیں کیا، امام حنیفہ کو لوگ بیوقوف سمجھ رہے ہیں، معاذ اللہ، ان کو پتہ کچھ نہیں تھا، ایویں بیٹھ کے فتوے دیے انہوں نے۔